پہلی شکایت حضرت عمر کی بارگاہ میں یہ لگائی، یہ صبح سورج جب نکل آتا ہے، دن چڑھنے شروع ہوتا ہے، تب سعید بن عامر ہمارے درمیان آتے ہیں۔ دوسری شکایت یہ ہے رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ تیسرے نمبر پہ ہفتے میں مہینے میں ایک بار ایک دن ایسا آتا ہے یہ پورا دن نظر نہیں آتے۔ چوتھی شکایت یہ ہے کبھی کبھی ان کو دورہ پڑتا ہے، اتنا دورہ پڑتا ہے کہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل قریب المرگ ہو گئے ہیں، بے ہوشی کا عالم چھا جاتا ہے۔ 4 شکایتیں ہیں، ہمارے گورنر کو بلا کر ذرا پوچھا جائے۔ جب حضرت فاروق اعظم نے حضرت سعید بن عامر کو بلایا، فرمایا ہاں بھائی تیری پہلی شکایت ہے، صبح جب دن چڑھ جاتا ہے تب آپ ان کے درمیان آتے ہو۔ جواب آیا اے امیر المؤمنین، میرے گھر میں کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، کوئی نوکر چاکر نہیں ہے۔ جب صبح نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد میں خود ہی اپنا آٹا گوندھ کر اپنی روٹی بنا کر خود کھاتا ہوں، تب ان کے درمیان آتا ہوں، دیر ہو جاتی ہے۔ دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ آپ نے عرض کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دن میں نے مخلوق کے لیے رکھا ہے، رات اپنے خالق کے لیے رکھی ہے۔ رات پوے تے بے دردانو، نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دے، ستیاں آن جگاوے۔ تیسری شکایت اس کا جواب بھی دو، مہینے میں ایک دن غائب ہوتے ہو۔ جواب ملا امیر المؤمنین میرا ایک ہی لباس ہے، کوئی نوکر بھی نہیں ہے، ایک دن یہ لباس اتار کر میں دھوتا ہوں، خشک کرتا ہوں، رگڑ لیتا ہوں، پھر پہن لیتا ہوں، سارا دن اسی میں لگ جاتا ہے۔ کوئی اور لباس ہو تو میں لوگوں کے درمیان آؤں۔ چوتھی شکایت کبھی کبھی بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ جواب آیا اے پیارے عمر، مجھے وہ زمانہ یاد آتا ہے جب میں ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو قریش نے جب پکڑ کر شہید کیا تھا، ان کے جسم کے ٹکڑے کیے تھے، گوشت کاٹا مختلف حصوں سے، پھر ان کو سولی چڑھایا گیا۔ یہ نظروں سے میں دیکھ رہا تھا، میں نے کوئی ان کی مدد نہیں کی، نہ میں ان کی کوئی مدد کر سکا، مجبوری تھی، کوئی معاملہ تھا، اور اس وقت میں ایمان بھی نہیں لایا تھا۔ حضرت جناب عمر نے فرمایا، پھر کہنے لگے جب وہ زمانہ یاد آتا ہے مجھے خبیب انصاری یاد آتا ہے، اس وقت میرے دل پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بے ہوشی کا عالم آ جاتا ہے، مجھے خوف الہی کی وجہ سے مجھ پر جناب والا بے ہوشی کا عالم چھا جاتا ہے۔ جب یہ باتیں حضرت جناب عمر نے سنی، فرمایا لوگو ان کے بارے میں کبھی برا نہ سوچنا، اس لیے کہ یہ میرے نبی کا صحابی ہے، یہ مومنین امیر المؤمنین کا بھیجا ہوا گورنر ہے۔ حضرت عمر نے خطبہ ارشاد فرمایا اے لوگو سنو، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے فراست کو غلط نہیں ہونے دیا۔ پھر امیر المؤمنین انہوں نے 1000 دینار دیا،
پھر اگلا بھی سنو کہ انہوں نے 1000 خرچ کہاں کیا. حضرت جناب عمر سے 1000 دینار جو آپ نے دیا انہوں نے قبول کر لیا. گھر میں لے آئے, بیوی کو دے کر کہا اے بیوی یہ اکٹھا مال تو آ گیا ہے مگر مجھے نیند نہیں آئے گی. میں چاہتا ہوں یہ اس بینک میں جمع کروایا جائے. جب مشکل زمانہ آئے, مشکل وقت آئے, مشکل وقت میں یہ مال ہمارے کام آ سکے. بولو نا سبحان اللہ. حضرت جناب سعید بن عامر نے وہ مال لیا, بیوی کو دیا, کہنے لگے یہ آج امیر المؤمنین حضرت جناب عمر نے دیا ہے تاکہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں, لیکن میں چاہتا ہوں یہ جب تک میرے پاس رہیں گے مجھے نیند نہیں آئے گی, کیوں نہ اسے اس بینک میں جمع کروا دیا جائے, جب مشکل زمانہ آئے وصول کر کے خرچ کر لیے جائیں. بیوی بھی نیک بندے کی بیوی تھی, کوئی کسی عام بندے کی زوجہ نہیں تھی. کہنے لگی ٹھیک ہے جمع کروا دیا جائے, جمع کروا دیا جائے. آپ نے اس طرح کیا, اس کی تھیلیاں بنائیں. کیا کیا؟ مختلف تھیلیاں بنا کے نا فرمایا یہ فلاں مسکینوں کو دے دیا جائے, یہ بیواؤں میں تقسیم کر دیا جائے, یہ غریبوں کو دے دیا جائے, یہ فلاں محلے میں غریب رہتے ہیں وہاں دے دیا جائے. سب نے کہا امیر المؤمنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں, اے گورنر وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت سعید بن عامر نے کہا تمہیں پتہ نہیں, تمہیں پتہ نہیں, میں جمع کروا رہا ہوں. بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ جہاں جمع کروانا چاہتے ہیں کروا دیں. یہ سب تقسیم کر دیا. واپس گھر میں آئے نا, تھوڑے سے پیسے اٹھائے ہوئے دینار بیوی کو دیے, یہ رکھ لو گھر کا خرچہ شرچہ چلا لو. بیوی نے کہا وہ کون سے بینک میں جمع کروا کے آئے ہو؟ آگے سے جواب دیا میں رب کے بینک میں جمع کروا کے آیا ہوں. کل قیامت والا دن جب آئے گا مشکل میں وہ کام آ جائے گا, مشکل میں وہ کام آ جائے گا, مشکل میں وہ کام آ جائے گا. اسی لیے تو کہہ گئے اعظم چشتی کسے نال وفا نہیں کی تھی اس دنیا پہ اعتباری, نہ کوئی محبوب رعایت تھے نہ کسے دی سرداری, اتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو واری. اعظم اتھے دل نہ لاوی نی تیرو سے جان دیواری. اعظم تھے دل نہ لاوی نی تیرو سے جان دیواری. وآخر دعوانا الحمدللہ.